سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا، تو چلیے میں بیان آپ شروع تمامی کرتے حضرات کا ہیں۔ مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت آج ایک اہم گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے دینے کی سعادت آپ نے حاصل کی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ بچے کی شکل میں ہو، چاہے مرد کی شکل میں ہو، چاہے جوان کی شکل میں ہو، چاہے بوڑھے کی شکل میں ہو، چاہے عورت کی شکل میں ہو، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ایک چیز رکھی ہے اور وہ ہے کامیابی۔ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، ناکامی یا فیلئر ہونا وہ پسند نہیں کرتا۔ میں اس کو اسٹارٹنگ سے تھوڑا سا ایک سمجھانے کی غرض سے عرض کروں، تصور بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ ایک 2 سال کے بچے سے آپ پوچھیے کہ تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو وہ ننھا سا بچہ کہے گا ابا مجھے ٹوائے دلا۔ اب یہی 2 سال کا بچہ جب 12 سال کا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھو کہ بیٹے تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایگزام میں میرے پرسنٹیج اچھے آئیں تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ 2 سال کی سوچ چینج ہو گئی، 12 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد کامیابی کا تصور چینج ہو گیا۔ اب یہی بچہ جو 2 سال سے 12 سال کو پہنچا اور 12 سال کی عمر سے گزر کر 25 سال کی عمر میں قدم رکھا، اب اس سے پوچھئے کہ بیٹے تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو کہے گا میری ارننگ اچھی ہو، جاب اچھی ہو، بزنس اچھا ہو، اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں، لیوش لائف مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اب یہی پھر 25 سال کی عمر سے کراس کرنے کے بعد ہماری عمر پر پہنچا، 60 کراس کر چکا، 65 کراس کر چکا، 70 پلس ہو چکا، اس سے پوچھئے کہ تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو سوچ بدل گئی۔ اب وہ کہے گا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جیسے جیسے ایج بدلتی جاتی ہے، سوچ بدلتی جاتی ہے، اور آخر عمر کے اندر سوچ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے یہ دنیا جس کے اندر ہم نے بہت کچھ جمع کیا وہ کچھ بھی نہیں، اصل کامیابی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں کاروبار کرنا، بہت زیادہ پیسہ کمانا، بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، کیا یہ کامیابی نہیں؟ تو اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوچ کا کریکشن ہو۔ اس وقت جنرلی پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ اگر دیکھی جائے تو کامیابی کا ایک ہی تصور رہ گیا ہے، اور انسان اسی کو کامیاب تصور کرتا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں۔ یہ ایک اعتبار سے کامیابی تو مانا جا سکتا ہے کہ چلو وہ انسان کامیاب ہے، لیکن کامیابی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک انسان سے سب محبت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے، وہ ناکام نہیں ہے۔ ایک انسان سے اس کے ماں باپ خوش ہیں، وہ کامیاب ہے، بالکل ناکام نہیں ہے۔ بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اسی چینل طریقے کو سے سبسکرائب کریں۔ ایک انسان کی سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، جہاں بھی وہ گیا اس کی ریسپیکٹ ہو رہی ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا ایک دائرہ نہیں ہے، کامیابی کئی اینگل سے ہے، اور ہمیں اس کمپلیٹ اینگل کو سمجھنا ہے قرآن، حدیث اور اقوال علماء اور صوفیاء کی روشنی میں، تاکہ ہم اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر سکیں جس کی بنیاد پر ہم رات کو جب بستر پر سوئیں تو ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹل دیا تھا کہ 5 سیکریٹس آف سکسیس، کامیابی کے 5 راز۔ اس کی طرف آنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں بتا دوں، شاید کہ زندگی میں پہلی بار آپ سن رہے ہوں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں دنیا 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 دنیا،
لیکن کسی نے آج تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کا میننگ کیا ہوتا ہے. اس عالم کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو دنیا کے معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہونے والی چیز. چونکہ یہ دنیا ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، ہر چیز ہم سے قریب ہے، آخرت ہم سے بہت دور ہے. تو جو چیز قریب ہونے والی ہے یا قریب ہے ہم سے، ہم اس کو دنیا کہتے ہیں. اہل لغت نے اس کا ٹرانسلیشن ڈکشنری کے اندر یہی کیا، قریب والی چیز، قریب ہونے والی چیز کو دنیا کہتے ہیں. چونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں. اور آخرت بہت بعد کی چیز ہے، اس کے لیے ہم اس کو آخرت کہتے ہیں. تو دنیا قریب ہونے، اور آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. قرآن نے کہا کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جلد باز پیدا کیا. وہ چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے ہر چیز کے اندر، اس کی فطرت میں وہ چاہتا ہے ساری چیزیں ابھی مل جائیں. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، اور اسپیشلی مسلم ورلڈ کے اندر اور مسلم لوکیلٹی کے اندر، ایزی منی کا جو شوق چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے غلط راستے کی طرف بہت سارے مسلم پاپولیشن والے علاقے میں نوجوان ڈرگس اور غلط کاموں میں چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، ایزی منی، جلدی سے سب کچھ پانا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جلدی، قریب ہونے والی چیز کو. جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو چیز بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ ہے، جو چیز جلدی ہے یعنی دنیا، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ پرماننٹ رہنے والی چیز نہیں. اور یہاں کی ساری چیزیں بھی ٹیمپرری ہیں، ختم ہونے والی ہیں. لیکن آخرت ایسی جگہ ہے جو پرماننٹ ہے، یعنی وہاں اگر اللہ نے کسی کو جنت میں داخل کر دیا تو وہاں وہ پرماننٹ رہے گا. وہاں کی خوشی بھی پرماننٹ، وہاں کی نعمتیں بھی پرماننٹ، وہاں کی ساری چیزیں بھی پرماننٹ ہیں. اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں، کامیابی کے 5 راز اس کو سمجھتے ہیں. بخاری شریف کی پہلی حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ عبادت کر رہے ہوں، چاہے آپ جاب کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کا انٹینشن کیا ہے، اسی پر کامیابی کا پورا دار و مدار ہے. اسی لیے عمومی طور پر یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے، جیسی نیت ویسی برکت. اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر نیت درست ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم. اللہ عز و جل تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے صحیح انٹینشن کی وجہ سے تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ کامیابی کا سب سے پہلا اگر میں کہوں کہ راز ہے تو غلط نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں آپ لے لیجئے، ہر عبادتوں کے اندر اللہ عز و جل نے اسی کو درست کرنے کا حکم دیا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. حج و عمرہ کے لیے قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. اب اگر انٹینشن یہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا، آپ مالدار بننے کے لیے حج کر رہے ہیں، تو لائف چینج نہیں ہوگی. مال تو ملے گا کیونکہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لائف چینج نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا. تو نیت کو درست کرنا یہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، ان کی نیتیں اگر درست ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ترقی عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی نیت ہے کہ مجھے حلال ہی کرنا ہے، مجھے جھوٹ بول کر کے نہیں لینا، مجھے دھوکے بازی نہیں کرنا، مجھے کسی سے دغا بازی نہیں کرنا، اور صحیح طریقے سے مجھے کام کرنا ہے، تو جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر کوئی میری راہ میں کوشش کرے تو میں ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اور نئے اس کے لیے ہیں راستے تو ضرور سبسکرائب کرے. اسی کو میں دوسرے اینگل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں
ایک شخص قرض کے بوجھ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس پر قرض ہے، لیکن وہ رات و دن ٹینشن میں رہتا ہے میں کیسے چکاؤں، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سب طرف کوششیں کر رہا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے قرض سے باہر آ جاؤں، اپنی ساری لائف کو انجوائے کرنے کی بجائے جہاں کچھ آیا پہلے قرض، جہاں کچھ آیا پہلے قرض وہ چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو کچھ چھوڑوں یہ میری امت کے لیے ہے، اور اگر میری امت قرض چھوڑ کر کے مرے تو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قرض کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اب تم فکر نہ کرو، تم سے جتنا ہو سکے تم کوشش کرو، ورنہ قیامت میں جس کا قرض نکلتا ہے اس کو میں راضی کر دوں گا۔ یہ نیت کی وجہ سے، انٹینشن کی وجہ سے، انٹینشن کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے نیت کو درست کرنا، اور نیت کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ ہماری نیت کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اور میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا، یہ دونوں اکول نہیں ہو سکتے، دونوں اکول نہیں ہو سکتے۔ ریزن کیا؟ کہ کوئی بھی صحابی نام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خیرات، ان کا انٹینشن اچھا تھا، ان کا انٹینشن اچھا تھا۔ تو نیت کا درست کرنا یہ کامیابی کا پہلا راز ہے، اور کامیابی کے سلسلے میں پہلا اسٹیپ ہے۔ زندگی میں وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں۔ اب آئیے ہم دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ کامیاب اگر زندگی میں ہونا ہے تو اس کے لیے دوسری چیز ہے محنت۔ بغیر محنت کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کرنی ہے کس حد تک کرنی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوشش کے صلے کے حوالے سے، اور جب میں اس رزلٹ کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی محنت کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ میں سے تقریباً حضرات صبح بستر چھوڑ کر کے آفس چلے جاتے ہوں گے کاروبار کے لیے، کوئی فیکٹری میں، کوئی کہاں، سب اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ، ان کی صبح ہوتی نہیں 12 بجے 1 بجے سے پہلے، اور محنت تو بالکل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو محنت، اور محنت بھی ایسی کہ بالکل کنٹینیوس محنت ہونی چاہیے۔ اب آئیے اس کو میں سمجھاؤں۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے کرتے کبھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب کیا کرنا۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ماشاءاللہ ہمارے 2 ڈاکٹر صاحب بھی میری نظر کے سامنے، اور بھی ڈاکٹر صاحب ہوں گے شاید۔ ECG کو آپ نے دیکھا ہوگا، ECG میں اگر سیدھی لائن آ جائے نا تو فنش، آدمی مر گیا۔ ECG میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، مطلب کہ زندگی موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر لائف میں آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو ابھی آپ زندہ ہیں۔ جس دن یہ اپ اینڈ ڈاؤن فنش ہو جائیں تو ہم مردہ قرار دیے جائیں گے۔ تو لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آنے ہی ہیں، ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور اپنی محنت کو مکمل طور پر جاری رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو پورا فوکس اس پر کرو، اور یہ نہیں کہ 2 مہینے یہ کام کیا، 2 مہینے یہ کام کیا، 4 مہینے یہ کام کیا، نہیں، تم محنت اسی کام میں کرتے رہو، ایک دن تم اس کے اندر ماہر ہو جاؤ گے، ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ہزارہا محنتوں کے باوجود تمہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر تم اپنے طریقے کو چینج کر سکتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔